یہاں پر میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے وجود باری تعالی اللہ ہے، دوسری چیز وہ ایک ہے، اب تیسری چیز آتی ہے جس کے متعلق آج کے بہت سارے دہریے سائنس کے اسٹوڈنٹ وہ کہتے ہیں اگر ہے مان لیا، ایک ہے مان لیا، دکھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نراکار ہے، اور وہ آکار مانتے ہیں۔ بعض لوگ ان کے ہاں بھی ہے جو خدا کو نراکار مانتے ہیں کہ وہ نہیں دکھ سکتا۔ میرے عزیزو، یہ جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا۔ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، ایک بوڑھی عورت چرخہ سل رہی تھی، اس سے جا کر کسی نے پوچھا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا یہ میرا چرخہ جو سل رہا ہوں اسی یہی دلیل ہے اللہ کی۔ کہا کہ کیسے؟ کہا یہ چرخہ، اس سے کپڑے سلتی ہوں، جب تک میں چلاتی نہیں یہ سلتا نہیں، مشین سلتی نہیں ہے کپڑے، اسی سے میں نے یہ یقین کر لیا کہ میرا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چلتا، تو نظام کائنات پورا بغیر چلائے کیسے چلے گا؟ کوئی تو ہے۔ یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے۔ اب آتی ہے توحید کی بات، کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے۔ کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں۔ توحید کہتے ہیں ایک ماننا، ایک ماننا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا۔ عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے۔ یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے۔ ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے۔ خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے آج بھی۔ اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے، ایک ہے۔ اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں۔ عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں۔ نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل۔ عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا، اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی۔ تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں، پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی۔ اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے۔ دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے۔ تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا، تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا۔ اسی لیے قرآن نے بھی کہا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا۔ میرے عزیزو یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں، صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے، اس کی تو بڑی پتہ ہی نہیں ہے، لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں۔ فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا، وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا۔ یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے، ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے۔ اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے،
यूनिटी से भी तो काम होता है। कुछ जगह होता है ना, कोई अगर कहे कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं, तो अब मैं आपको कहता हूं, एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूं, तो यहां पर कानून ये तफसीर में फरमाएगा दूसरा वाला तो आजिज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजिज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी, तो वो खुद आजिज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली। दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजिज हो गया, तो खुदा आजिज नहीं हो सकता। ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक, हर चीज पर वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदा तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदा तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीज तवज्जो चाहता हूं, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं। मेरे अजीजों, ये कब आती ये चीज? जब अकीदा तौहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अल्लाह ताला ने जहनों को पाक रखने के लिए ये हमें कितना बेहतरीन अकीदा दिया है, और वो एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसे आज भी एक ही मानते हैं। कई चीजें हैं, मैं ये इल्म इलाहियात पर आज बात करना चाहता था। पहले वजूद बारी ताला और दूसरे अल्लाह के एक होने पर। एक होने पर सबसे बड़ी दलील ये है, एक से ज्यादा होंगे तो निजाम दरहम बरहम हो सकता है, और अब तक निजाम दरहम बरहम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक ही चला रहा है, एक ही चला रहा है। सूरज को जिस तरह से उसने सालों से चलाया है, चांद को जिस तरह चलाया है, मौसमों का आना जाना, कुरान खुद ये कहता है, मैंने आयत खुतबे के बाद यही तिलावत की, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, बेशक जमीनों की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं कि एक ही है जो इसको अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। अजीजा ने गिराम वक़ार, हिंदुओं में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा है जिसमें कहा गया है संस्कृत में कि वो एक ही है, एक ही है। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई। जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तस्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इज़राइल अलैहिमुस्सलाम, जो मलाइका हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों पर लगाया है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, रोज़ी पहुँचाने के काम में हैं, इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे यहाँ तस्वुर दिया गया अल्लाह के फरिश्ते, तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज़ का अलग अलग खुदा बना लिया। हवाओं का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, आग का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग। यहाँ पर धोखा खा गए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा के फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको इन कायनात के कामों पर लगाया। हमारा अकीदा मैं बता रहा हूँ। अजीज़ा ने गिरामी, यहाँ पर मैं ये बातें इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले वजूद बारी ताला अल्लाह है, दूसरी चीज वो एक है। अब तीसरी चीज आती है जिसके मुतालिक आज के बहुत सारे दहरिए साइंस के स्टूडेंट वो कहते हैं अगर है मान लिया, एक है मान लिया, दिखता क्यों नहीं है? ये भी सवाल है। हमारा अकीदा है निराकार है और वो आकार मानते हैं। बाज लोग उनके यहाँ भी है जो खुदा को निराकार मानते हैं कि वो नहीं दिख सकता। मेरे अजीजों, ये
جن لوگوں نے ہم سے سوال کیا کہ پھر وہ دکھتا کیوں نہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں، اس کے لیے میں جواب یہ بتاؤں گا کہ اگر انسان جس طرح سے آج پیدا کیا گیا، جتنی اس کے اندر کمزوریاں ہیں، انسان کی آنکھوں میں پورا کا پورا سورج نہیں سما پا رہا ہے. کڑی دھوپ میں سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ تو دکھ رہا ہے نا، تو دیکھو 1 گھنٹہ دیدار کرو، درشن کرو سورج کی. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے. آپ کے اندر تاب و طاقت نہیں ہے. سورج کروڑوں میل دور ہے، اس کو آپ پورے طور پر اپنی آنکھوں میں نہیں لے پا رہے ہیں. تو یہاں سے تم سب کو پتا چلا کہ میری آنکھیں کمزور ہیں، دنیا کی بڑی چیزوں کو میں سما نہیں سکتا. تو یہ تو سورج کے بارے میں کہہ رہا ہوں، جو رب ذوالجلال کی ہزاروں نہیں کروڑوں تخلیقات میں سے ایک ذرہ ہے. اس ایک ذرے کو ہماری آنکھیں نہیں سما پاتی، تو پورے کائنات کے خدا کو، رب ذوالجلال کی تجلیات کو کیسے سما پائیں گے؟ آنکھوں میں کیسے اسے سما سکتے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لا یدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ گھیر نہیں سکتی. وہ کیوں؟ سوال بھی تو ہے کہ اگر گھیر لے آنکھیں، ہو کیا جاتا اگر اللہ کو دیکھ لیتے؟ تو اس کے متعلق فلسفی طور پر بھی اور اسلامی طور پر بھی میں بتاؤں. میرے عزیزو، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ، اس کا کوئی سائز نہیں، اس کا کوئی سائز نہیں. اتنا چوڑا، اتنا اونچا، اتنا لمبا، اتنا چھوٹا، یہ چیز ہے نہیں، ہم اس کو مان نہیں سکتے. تو جب آنکھوں میں تمہارے کوئی چیز آئے گی تو وہ سائز والی ہی آئے گی، کچھ تو سائز ہوگا اس کا، چاہے وہ 100 کلومیٹر والا ہو. اگر آنکھوں میں آ گئی تو سائز بن گیا، اور جس چیز کا سائز بن گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ہمارے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے. اس کی یہ تمام چیزیں ایسی نہیں جس طرح انسان کی آنکھ، ہاتھ، پیر، منہ، پیٹ، یہ تمام چیزوں سے وہ پاک ہے. وہ جیسا ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن انسان کی دنیا میں آنکھیں اس چیز کو سما نہیں سکتی، اور جو چیز اس کی آنکھوں میں سما گئی وہ خدا ہو نہیں سکتی. اس کے لیے ایک فارمولا میری طرف سے لے کر کے جاؤ. جس چیز کو بھی دیکھا کسی نے دنیا میں سوائے رسول اللہ کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایکسیپشن میں بتا رہا ہوں، حضور کو چھوڑ کر کے پوری کائنات کی بات کر رہا ہوں، جس نے کسی چیز کو دیکھا وہ خدا ہو نہیں سکتا. ام المومنین عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا ہے کہ جس نے بھی یہ کہا کہ خدا کو یہ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، وہ سب سے بڑا جھوٹ بولا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا اس نے. اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے تمہارے تک بھی آ جائے وہ بھیجے میں خدا دکھانے والے پیر صاحب. ہاں، کچھ لوگ خدا کو دکھا کر کے مرید کرانا چاہتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ارے میاں ہم تو دکھا کے مرید کرتے ہیں. دکھا کے کس کو؟ بکرے کے بھیجے میں دکھا کر کے. میاں ان کو یہیں خدا مل رہا تھا، معاذ اللہ رب العالمین. کلیجے میں نہیں، پھیپڑے گردے میں نہیں. جس چیز کے کھانے کا شوق پیر صاحب کو ہوا وہاں خدا دکھانا شروع کیا. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. یہ نہایت ہی جہالت ہے اور زندیق لوگ ہیں. میں آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا، جو اس طرح کی بات کرے اس سے یہ کہو کہ پیر صاحب بڑے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے رہے مولا تو اپنا دیدار کرا دے، اور قرآن کہتا ہے لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ نے انہیں کوہ طور پر بلایا. اور یہ سب سنتے ہیں نا، معراج کے واقعے میں بھی سنایا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو سوئی کے ناکے کے برابر ایک تجلی دکھائی گئی، پہاڑ پورا جل گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے. پیر صاحب ابھی بھی بے ہوش نہیں ہو رہے. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، وہ تجلی ہلکی سوئی کے ناکے کے برابر کی نہیں دیکھ سکے. تو ان سے سوال کرو آپ بڑے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے؟ آپ کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئے؟ آپ پورے بھیجے میں دکھانے کی بات کرتے ہیں. نہایت ہی گمراہی کی بات ہے. میرے عزیزوں، میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کے ایسی باتیں کر رہے ہیں. باقی دوسرے ہوں تو ان کو چھوڑ دو، ان کا معاملہ الگ ہے. یہ تمام باتیں ہو گئی
میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. وجود باری تعالی، اللہ ہے، اور اگر ہے تو ایک ہے، اور ایک ہے تو وہ نظر نہیں آتا، دکھتا نہیں. یہ 3 عقیدے اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں. بنیادی عقیدے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی ٹس سے مس ہوئے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا. یہاں سے گمراہیوں کے دروازے کھلتے ہیں. جنہوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا وہ ملحد ہو گئے، جنہوں نے اسے ایک سے زیادہ مانا وہ مشرک ہو گئے، جنہوں نے اس کو دیکھنے والا سمجھا وہ گمراہ ہو گئے. صحیح عقیدہ یہی ہے جو سورہ اخلاص میں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. محبوب آپ فرما دیں وہ اللہ ہے، ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. سورہ یوسف کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، لیکن اللہ کریم نے انتظام فرمایا، وہ نکالے گئے، بازار مصر میں بیچے گئے، پھر جیل بھی گئے. تقریباً 10 سال سے زیادہ جیل کاٹی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے. صبر آسان نہیں ہوتا میرے عزیزو. جیل کے اندر ایک دن جو سال بھر کے برابر لگتا ہے. اس نبی کو یاد کر کے باہر رہ کر کے وہ فیل نہیں کر سکتے تھے کہ کیسا قید کاٹا ہوگا بغیر جرم کے. اور اس کے بعد واپس آتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا. جیل سے نکلے سیدھے بادشاہ کے وزیر اعظم کی کرسی پر. یہ مرحلے ہوتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اسی طرح سے ہم نے زمین میں یوسف کو تقویت دی، قرار دیا. یہ رب کے فیصلے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں مجھے ذرا برابر بھی آر اور عیب محسوس نہیں ہوتا. جیل میں جا کر کے آنے والا منہ چھپا کر گھومتا ہے، وہ ڈر ڈر کر کے گھومتا ہے. عزت چلی گئی، جیل چلے گئے تھے. قسم رب ذوالجلال کی ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا، ایک دن بھی ایسا خیال نہیں آیا. بلکہ میں دنیا کو یہ دکھاتا ہوں یہ دیوانوں کا ہجوم کیوں ہے. آج دنیا سیلیبریٹیز کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے، اور یہ دیوانی امت ہے مصطفیٰ کے قیدی کو دیکھنے کے لیے بھیڑ لگاتی ہے. مزاج کچھ اور ہے، امت کا مزاج کچھ اور ہے. اس لیے بات میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. اس امت کا مزاج الگ ہے. یہاں صرف چمکنے والے چہرے اور لالی پاؤڈر کے دیوانے ہی نہیں ملتے. ہو سکتا ہے ہمارے جوان تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں گلیمر کی دنیا کے پیچھے بھاگ جاتے ہوں گے، لیکن ان کا دل چیر کر کے دیکھو تو اس گلیمر کو یہ کسی نہ کسی دن لات مارتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، اور بس اس ایمان کی بقا میں چاہتا ہوں میرے عزیزو، تمہارے سینے میں یہ دھڑکن باقی رہے، یہ عشق مصطفیٰ کی لو جلتی رہے، اور تمہاری زندگی اسی طرح برقرار رہے گی. 1000 میٹنگیں کرنے دو خفیہ طریقے سے تمہیں مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنانے دو، تنظیمیں بنانے دو، ساری تیاریاں کر لینے دو، ہتھیار خرید لینے دو، سب چیزیں ہو جانے دو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گرمی رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے سینوں کے اندر موجود ہوگی تو ساری دنیا کی طاقت مل کر کے بھی تمہارا چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گی. کیا کہنے زندہ باد تاب نہیں لا سکے گی. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر ہار جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز ہے، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے.
یہ ہمارے آبا و اجداد کا شیوا رہا ہے، ہمارے بزرگوں کی جو اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ کو میں میری پوری تقریریں چھان بین کر کے نکال، ویسے تو آپ سے زیادہ تو گجرات والوں نے نکالا، میرے خیال سے روزانہ صبح سے شام تک تقریری سنتے تھے، ہماری سنتے نکالے اس میں سے کچھ تو نکالے، نکالتے رہے۔ بہرحال میں ایک بات بتاؤں، پوری تقریروں میں میرے کہیں پر بھی بتاؤ، کیا میں نے تمہیں نیزہ، بندوق، بارود، بم، یہ ساری چیزیں ہتھیار جمع کرنے کے لیے کبھی ایک بار بھی کہا؟ لا کر کے دکھاؤ۔ اس لیے کہ ہم اس غریب نواز کے غلاموں میں سے ہیں جو ہندوستان آئے تھے تو گدڑی پہن کر کے آئے تھے اور آج لاکھوں دلوں پر راج کرتے ہیں۔ وہ کون سا توپ لے کر کے آئے تھے؟ کون سے بندوقیں اٹھا کر کے آئے تھے؟ ہاں، اس زمانے میں اور بھی بادشاہ آئے تھے۔ شہاب الدین غوری شکست کھا کر کے واپس جا رہا تھا، غریب نواز سے ملاقات ہو گئی تھی، 8 فقیروں کی جماعت آ رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں۔ جو راجے مہاراجوں سے لڑ کر کے واپس جا رہا تھا شکست کھا کر کے، وہ 8 فقیروں کی جماعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ہے جو آپ ملک ہند کی فتح کی بات کر رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے فرمایا تم میں ہم میں فرق یہ ہے تم ہتھیاروں پہ بھروسہ کرتے ہو، ہم اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں، میں نے اپنی تقریروں میں کہیں کوئی چیز جمع کرنے کے لیے نہیں کہا ارے میاں بلیڈ بھی رکھو گے تو آتنکوادی کہلائے۔ ہمارا تو حال یہی ہے، اور پلاسٹک کی چاقو بھی رکھو گے تو کل نیوز میں آ جائے، کل خبر بن جائے گی کہ تمہارے پاس فلاں چیزیں تھی۔ میں ان تمام باتوں کی طرف نہیں تمہیں لے جانا چاہتا، بس ایک بات ہے جو تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جاتی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے۔ اہل بیت اطہار کی بات ہے یہاں پر آج میں آپ کے سامنے بتاؤں یہ آپ کا جلسہ جو ہر سال محرم الحرام میں فضائل اہل بیت پر کیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ اہل بیت؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ گھرانہ جن کی آج ہم کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ان کی قربانیاں کتنی؟ اہل بیت میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم شہید ہے، بڑے بیٹے امام حسن شہید ہے، دوسرے بیٹے امام حسین شہید ہے، نیچے نسل میں آؤ زید ابن علی شہید ہیں، سب ظلمن شہید کیے ہوئے لوگ ہیں۔ اہل بیت کا پورا گھرانہ اسلام کے لیے قربان ہوا۔ اہل بیت کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہوش و حواس کے ساتھ آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں، دل میں اگر ہمت ہے، جگر ہے تو یہ سنو اور ان کا نام لو، ورنہ بزدلوں کو یہ زیب نہیں دیتا کربلا کی داستان سننا اور سنانا۔ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے یہ۔ کربلا رونے دھونے اور ماتم کرنے کے لیے نہیں سنائے جاتے، کربلا اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ بجھے ہوئے دلوں میں ایمان تازہ ہو جائے، 80 سال کا بوڑھا 25 سال کا جوان لگنے لگے، اس کے اندر جذبہ ہو حق کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا۔ یہی اہل بیت اطہار کا میسج ہے ہر زمانے میں میرے عزیزو۔ میں چند مثالیں آپ کو دوں۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا کہ نہیں؟ مسجد میں شہید کیا گیا۔ آپ کے بڑے بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات پر؟ زہر دے کر کے شہید کیا گیا ہے۔ ایک بار نہیں 5 بار زہر دیا گیا تھا۔ امام حسن کی انتڑیاں کٹ کر کے منہ سے باہر آتی تھی۔ یہ رسول اللہ کے نواسے کی بات کر رہا ہوں۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے سیدنا امام حسین، ان کا واقعہ تو پوری دنیا بھر میں ایسا مشہور ہے جیسے سورج کی روشنی مشہور ہے۔ امت مسلمہ کیا دوسرے غیر مذاہب والے بھی جانتے ہیں امام حسین کی شہادت کو۔ 22,000 کا لشکر 82 لوگوں سے کیسے لڑ رہا تھا، بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے ان کو تڑپایا جا رہا تھا، ایک ایک بچے کو شہید کر کے، ارے 6 مہینے کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ یہ شہادت کے واقعات سنے ہو کہ نہیں سنے ہو؟ یہ اہل بیت کی قربانیاں میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اہل بیت کا نام لیتے ہو تو پھر گھر میں گرم روٹیاں اور مرغ کھا کر کے دین کی بات کرنا، یہ اہل بیت کی محبت نہیں، تم سے قربانیاں مانگی جائیں گی۔ اگر تم سچے محب اہل بیت ہو، ہر زمانے کے یزید کے ساتھ لڑنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، ہر فتنوں کے بادشاہ سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کربلا کے میدان میں۔ بچہ کون تھا؟ صرف امام زین العابدین بیٹوں، اور اس کے بعد آپ کی اولاد ہوئی۔ امام زین العابدین کے بیٹے تھے سیدنا زید، جو امام باقر کے بھائی ہیں۔ صرف اور صرف 40 سال کی عمر میں وقت کے بادشاہ اس کے فتنوں کے مقابل میں آپ نے علل اعلان لوگوں کو جگانا شروع کیا۔ رسول اللہ کے گھر والوں کی عادت ہی یہ تھی، وہ دین اسلام پر کبھی دھبا برداشت نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہونا یہی چاہیے، جو سادات کرام ہیں، گدی نشین ہیں، ان کی قربانیاں بھی دی جائیں گی، اور اگر وہ باہر آ کر عوام میں بیدار کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے تو پھر آپ کی طرف سے بھی لوگ سوالیہ نشان اٹھائیں گے۔ ایک طرف تو رسول اللہ کا گھرانہ، سب سے بڑے سجادہ نشین تو امام حسین، ان سے بڑا کون ہے؟ لیکن اپنا پورا خاندان لے کر کے میدان میں آئے۔ چاہتے اگر وہ تو اپنا گھر بچا کر کے یزید کی طرف سے ہر مہینے انعام بھی لے سکتے تھے، منصب بھی مل سکتا تھا، کوئی کسی شہر کا گورنر بھی بنایا جاتا، لیکن آپ کا مقصد سیاست حاصل کرنا ہی نہیں تھا، خلافت حاصل کرنا ہی نہیں تھا۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان کبھی کسی ظالم کو امام تسلیم نہ کریں۔ یہ حسینی مزاج ہے۔ آج ہم اپنی مسجدوں میں کیا کسی شرابی کو امام بناتے؟ کیا کسی چور کو امام بناتے؟ نہیں بناتے۔ یہ دیا ہوا مزاج امام حسین کا ہے۔ اگر وہ امام مان لیتے یزید کو تو ہم بھی کہتے ہماری مسجد کا امام چور زانی ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، رسول اللہ کے نواسے جب اس کو امام مان سکتے ہیں۔ اس مزاج کو وہیں پر ختم کیا گیا۔ میں حضرت زید ابن امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں، صرف 40 سال کی عمر میں حکومت کے خلاف جب کھڑے ہوئے تھے، کتنی آزمائشیں ہوئی تھی، کوفہ والوں نے ان کو بھی بلایا تھا، 50,000 لوگوں نے حضرت زید کے ہاتھ میں بھی بیعت کی تھی، کوفہ والوں کی عادت ہی ہے۔ اور اس کے بعد بنو امیہ کا ظالم بادشاہ ہشام بن عبد الملک آپ کو قتل کروا دیا راستے میں، آپ کا سر الگ کیا گیا، دمشق لے جایا گیا اور دھڑ کو بازار میں رکھ کر کے آگ لگائی گئی، جلایا گیا تھا۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ رسول اللہ کے گھرانے کی بات کر رہا ہوں، امام زین العابدین کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، آگے چلو تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق کے جو بیٹے، زبان میں اللہ نے اتنا اثر عطا کیا تھا کہ جب بولتے تھے تو لوگ دیوانے ہو جاتے، اور ایسی ہی زبانوں سے وقت کے طاغوتوں کو ڈر لگتا۔ ہر ظالم حکومت کو حق بولنے والی زبان سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔
آپ کو پتہ ہے انگریزوں نے یہاں بہت ظلم مچایا، بہت آتنک مچایا، لیکن علماء حق میں سب سے زیادہ انہوں نے علامہ کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو ستایا۔ 3000 انگریزوں نے مل کر کے گرفتار کیا تھا کفایت علی کافی۔ کیوں جانتے ہو؟ کفایت علی کافی کی زبان میں اللہ نے ایسا اثر عطا کیا تھا، ہزاروں کا مجمع صرف ان کی زبان پر توبہ کر لیتا، سب عشق رسول میں جھومنے لگ جاتے تھے۔ انگریزوں نے یہ محسوس کیا تھا کہ یہ زبان سلامت رہے گی تو پھر ہمارا تختہ سلامت نہیں رہے گا، اور اس کے بعد کفایت علی کافی کو قید کر کے ان کے جسم پر استری پھیری جاتی تھی، گرم استری، جب چمڑی جل جاتی تھی تو نمک چھڑکا جاتا، اس کے بعد 8 دن کے بعد آپ کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا کفایت علی کافی۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں، ہر زمانے میں حق بولنے والی زبان، اس سے ڈر لگتا ہے حکومت وقت کو۔ حضرت سیدنا زید بن علی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور حضرت امام موسیٰ کاظم کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایک کے بعد 2 بار، 2 کے بعد 3 بار، تیسرے کے بعد چوتھے بار، چوتھے کے بعد 5ویں بار امام موسیٰ کاظم کو جیل بھیجا جا رہا تھا، جیل بھیجا۔ کون جانتے ہو؟ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ، جس کے تذکرے ہزاروں طریقے سے آپ نے سنے ہو، لیکن کوئی بھی ہو وقت کا خلیفہ ڈر جاتا ہے، یا اہل بیت ہے، ایک دن اگر یہ اعلان کر دے تو ساری امت ان کی طرف ہو جائے گا، ہمارا تختہ ہل جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی گھبرائے نہیں، کبھی ڈرے نہیں۔ میں ان کو آئیڈیل سمجھ کر کے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک بار جیل جا کر آنے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بہت سنبھل کر کے چلنا چاہیے، بالکل سنبھل کے ہم پہلے بھی چلتے تھے، آج بھی، کیونکہ شراب نہیں پیتے، ہم نشے میں نہیں رہتے، ایک ہی نشہ ہے وہ تاجدار مدینہ کا، وہ خمار اصلی خمار ہے۔ ہم جھولے کھاتے ہوئے لوگ نہیں ہیں جن کو تم نصیحت کرو کہ بہت سنبھل کے بولنا چاہیے، ہاں بالکل سنبھل کے، پہلے بھی ہوش میں بولتے تھے، آج بھی۔ امام موسیٰ کاظم کو دیکھا، جیل میں رکھا گیا، پھر چھوڑا گیا، آپ وہی بات بولتے تھے جو پہلے بولتے تھے، پھر جیل بھیجا گیا، سال 2 سال واپس چھوڑا گیا، آپ پھر وہی بات۔ کیوں؟ حق بات سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا، اسی لیے تو میں نے شروع میں ہی یہ شعر کہا، ہمارا یہ شیوہ ہے ہمارے بزرگوں کا، اہل بیت کا یہ شیوہ ہے جو میں نے شعر پڑھا ہے، تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا، زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا، یہ صرف میری بات نہیں، یہ ہمارے اماموں کی بات ہے، اماموں کی بات ہے۔ ہر عالم ربانی حق گو یہ کہتا رہا، بہت دور کیا، ماضی قریب میں جائیں گے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کے زمانے میں ہندوستان میں ایک ڈکٹیٹرشپ، ایک ایمرجنسی حکومت قائم ہوئی تھی، آپ کو پتا ہوگا، بوڑھے لوگوں کو پتا ہے، جوان لوگوں کو کہاں، ہم بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کا زمانہ بتایا جاتا ہے اندرا گاندھی نے سارا ہول اینڈ سول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ساری چیزیں کنٹرول میں، کوئی آواز اٹھائے تو مارو، اندر کرو، یہ آج تھوڑی نہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے کانگریس نے بھی یہ سب کیا ہے، اندر ڈالو جو بھی بولتا ہے۔ اس زمانے میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا تھا آبادی کنٹرول کرنے کے لیے نس بندی ہونی چاہیے، باقی سب مان لیں گے لیکن مسلمان نہیں مانیں گے، مسلمانوں کے ہاں یہ حرام ہے۔ انہوں نے پھر سوچا کہ بڑے بڑے دارالعلوم سے فتوے لے جائیں، اور کچھ دارالعلوم تو اسی لیے بیٹھے ہی ہیں، فتوے دے بھی دیے، فتوے دیے،
محترمہ جیسا بولیں گی ویسا دارالعلوم چلے گا. اور وہی محترمہ بریلی بھی بھیجتی ہے. وقت کا قطب مفتی اعظم قلم ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے. سوال ہے حکومت وقت کی طرف سے نس بندی کے سلسلے میں کہ حکومت نے کمپلسری کر دیا ہے, لازم کر دیا ہے, کچھ تو مصلحت کا بیچ کا راستہ نکالا جائے. مفتی اعظم ہند نے کہا 1400 سال کیا 14,000 سال بھی ہو جائے, شریعت مصطفیٰ میں ایک بال برابر بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. کل بھی نسبندی حرام تھی, آج بھی نسبندی حرام ہے. جانتے ہو مصطفیٰ رضا کا یہ فتویٰ مفتی اعظم کا جب نکلا تھا تو پریس تک جلا دیا گیا تھا بریلی کا. جہاں سے یہ فتویٰ چھپ کر کے آیا تھا وہ پریس جلا دیا گیا. جو فتویٰ چپکانے کے لیے دیواروں پر جاتے تھے ان کو پکڑ کر قید کیا گیا. حالات بڑے بے قابو تھے. مفتی اعظم کے پاس کچھ مریدین نے آ کر کے کہا تھا کہ سرکار اب کیا ہوگا, حکومت بہت سخت ایکشن لے چکی ہے. آپ نے فرمایا ہوش کے ناخن لو, شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں, فتویٰ نہیں بدلے گا, حکومت بدل جائے گی. آپ نے تاریخ اگر پڑھی ہو تو اٹھا کر دیکھ لینا, اس مرد کلندر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے زیادہ دن تک نہیں چلی ایمرجنسی. ایمرجنسی میں چلی گئی, بہت ایمرجنسی میں چلی گئی. اور اس کے بعد آج کیا حال ہے بیچارے, ادھر سے کوئی اٹھائے تو ادھر کا ہاتھ ٹوٹ جائے, ادھر کا ہاتھ پکڑو تو ادھر کا پاؤں ٹوٹ جائے. یہ حال ہے. میں آپ سے کہتا ہوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو, اس زمانے میں بھی مولوی تھے, مولانا تھے, بہت سارے لوگ تھے جو ان کی ہاں میں ہاں ملا کر کے مصلحتوں کی بات کر رہے تھے. آج مجھے بھی کہتے ہیں حالات بڑے نازک ہیں, آپ کیا بارود کے ڈھیر پر امت کو لا کر کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بولیے. میں ان سے کہتا ہوں یاد رکھنا, باطل کے تلوے چاٹنے والوں کی تاریخ نہیں لکھی جائے گی, آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے والے کی تاریخ قیامت تک زندہ رکھی جائے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ایک بات یہ بھی میں بتاؤں, یہاں سے میں یہ بھی کہوں گا, کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر آپ سنجیدگی سے بات کریں. بالکل ہم بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, بہت سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, لیکن لہجہ اگر تھوڑا سخت ہوتا ہے تو صرف اس بات پر کہ ہمارے مرشدوں نے, ہمارے اساتذہ نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے بیٹا زبان ہمیشہ نرم رکھنا, دل ہمیشہ, زبان میٹھی رکھنا, دل نرم رکھنا, دماغ ٹھنڈا رکھنا. 3 چیزیں یاد رکھنا, دماغ ٹھنڈا, زبان میٹھی, دل نرم. لیکن یہی بات جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی آ جائے تو نہ دماغ ٹھنڈا, نہ زبان میٹھی, نہ دل نرم ہوگا, پھر نہیں ہوگا. ارے دنیا اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کر سکتی, جو کروڑوں ماں سے زیادہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آج پھر پر اٹھانا شروع کر دیا اگر کسی نے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم نہیں بولیں گے تو سنو تم فلم بنانے کی کوشش کر رہے ہو. حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کوئی فلم بنائے, کوئی کارٹون بنائے, کوئی میگزین چھاپے, کوئی ٹویٹر پر کہے, کوئی سوشل میڈیا پر بکواس کرے, اور تمہیں یہ لگتا ہے کچھ نہیں ہوگا. تم تو یہ ہمارا بخار ناپ رہے ہو, مجھے پتا ہے امت مسلمہ کا بخار ناپ رہے ہو تم, اور تمہیں پتا ہے آج
آج ہمارے ہاتھوں میں کوئی چیز نہیں، طاقت و قوت و سیاست و حکومت، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارا انجام کچھ نہیں ہوگا۔ یاد رکھو تم اس عظیم بارگاہ کی گستاخی کر رہے ہو جو رب قدیر کا ایسا محبوب ہے جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ تم یاد رکھنا تمہاری زبانیں کہاں جانے والی ہیں، تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم موسم کے کیڑے ہو، یہ موسم ختم ہوتے ہی تمہارا بھی انجام بہت جلدی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ ہمیں پتا ہے ابو جہل کا انجام کیا ہوا تھا، عتبہ شیبہ کا کیا ہوا، ابو لہب کا کیا ہوا، سارے گستاخ مٹ گئے۔ لیکن آج تک امت کے درمیان کوئی چیز باقی ہے تو صدیق کی صداقت باقی ہے، فاروق کی عدالت کے چرچے باقی ہیں، عثمان کی سخاوت کے چرچے باقی ہیں، حیدر کرار کی شجاعت کے چرچے باقی ہیں۔ ارے یزید تو حکومت پر بیٹھا تھا، تخت پر بیٹھا تھا، فوج اس کی، تاج اس کا، تخت اس کا، حسین کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن ڈھونڈ کے نکالو کوئی یزید کا نعرہ لگانے والا۔ اگر بھول کر کے کسی کے مسلمان کے سامنے کہہ بھی دیا تو دو تماچے زور کے پڑیں گے۔ ہاں ہمارا ہر بچہ اگر نعرہ لگاتا ہے تو لبیک یا حسین ضرور کہتا ہے۔ وہ کیسی حسینیت ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ کچھ لوگوں کو یہاں میں یہ بتا دوں کیوں میاں تم لبیک لبیک کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے ہو؟ اور اپنی ہی جماعت میں کچھ غداروں کو اس بات سے تکلیف ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں یہ کس کے لیے بولا جا رہا ہے، حسین کے لیے، وہ تو مر گئے معاذ اللہ رب العالمین، اور تم ان کو کہہ رہے ہو اے حسین ہم حاضر ہیں۔ تم نے سمجھا ہی نہیں حسین کو۔ وہ جو ٹکڑے تم نے میدان کربلا میں دیکھے، جاؤ ذرا زبان کھولو، قرآن بھی تمہیں تھپڑ لگائے گا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اللہ کی راہ میں جو مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ تمہیں اس کا شعور نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے عزیز، مرنے سے کبھی ڈرنا مت۔ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ارے مسلمان کے لیے موت تحفہ ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر مصطفیٰ کی زیارت۔ ڈرے وہ جس کی آنکھ بند ہونے کے بعد جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہو ادھر مصطفیٰ کی زیارت ہو، اس کے لیے تحفہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ موت خوفناک حادثہ نہیں، خوبصورت تحفہ۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک برج کا نام ہے، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دے۔ اب آپ کو میں ایک بات کو قرآن کا فلسفہ تو سمجھو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ مردہ ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ جو زندہ تھے زمانے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، سب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یہ مردہ ہیں۔ اے رسول آپ ان کو نہیں سنا سکتے، یہ گونگے بہرے مردہ ہیں۔ اور ایک طرف میدان کربلا، میدان احد، میدان خندق، میدان بدر ٹکڑے ہو چکے ہیں صحابہ کے، اور قرآن کہہ رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ان کو مردہ مت کہو، ان کے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے ان کو مردہ نہ کہو، اور جو چل پھر رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہے یہ مردہ ہے۔ کیا ہے؟ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، چل رہا ہے، وہ مردہ ہے، کٹ گیا ہے ٹکڑوں میں، وہ زندہ ہے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ یہاں سے میں سمجھانا چاہوں گا موت و حیات چلنے پھرنے کا نام نہیں، یہ حیات صرف چلنے پھرنے کا نام نہیں، اور موت صرف اور صرف روح نکل جانے کا نام ہی نہیں۔ قرآن کے فلسفے کے مطابق عشق رسول میں جو مر جاتا ہے وہ زندہ ہے، اور بے عشق مصطفیٰ جو چلتا پھرتا رہے وہ مردہ ہے۔ وہ مردہ ہے۔
میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، تمہاری زندگی باقی رکھو، جوش و جذبے برقرار رہیں لیکن ہوش کے ساتھ، اور ایمان کی سلامتی ایسی باقی رہے۔ اے نوجوانوں، بڑے ادب کے ساتھ میں بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہوں، اے نوجوانوں، ایک بار آ جاؤ اس راستے جہاں میرے مصطفیٰ نے ہمیں چھوڑا تھا، آ جاؤ اس راستے پر۔ تم آج یہ واویلا کیوں مچا رہے ہو؟ فلاں اٹھا گستاخی کر رہا ہے، فلاں اٹھا گستاخی کر رہا ہے۔ کیا برداشت ہوتی ہے تم سے گستاخی؟ کیا اپنے نبی کی شان میں گندی بھبکیاں سننے کو تیار ہو؟ نہیں تیار ہو تو ان کا مطلب صرف اور صرف مقابلہ نہیں، بدلو تو اپنے آپ۔ یہ تمہارے سے دشمنی کرتے ہوئے تمہارے نبی تک پہنچ گئے، ان کو تکلیف تمہارے اعمال سے ہے، تمہارے ساتھ معاملات سے ہے۔ اگر کسی کا کردار ایسا ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کے نبی کو گالی دی گئی تو اس سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا؟ کیا اپنے آپ کو اب تک ایسے ہی بد کرداری میں رکھے رہو گے؟ بدلو تو میرے عزیز، اے نوجوانوں، بدلنے کا وقت آ چکا ہے۔ آ جاؤ وہ گانے باجے تماشاؤں سے باہر، گلیمر کی دنیا سے نکل آؤ۔ اللہ نے تمہیں زندگی دن بھر انسٹاگرام فیس بک پہ مجرے کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ ہر کوئی ریلز بناتے ہوئے لڑکے لڑکیاں بن گئی، لڑکیاں لڑکے بننے لگ گئے۔ نوجوانوں کو اس دنیا نے کہاں تک پہنچا دیا؟ بیچ کا آدمی بنا دیا ہے۔ کتنے تو ایسے ہیں جو مجرے کرتے کرتے اپنی مردانگی بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے چوڑیاں بھی پہن لیے، بالیاں بھی پہن لیے۔ نوجوانوں، ہوش تو لو، تم امت مصطفیٰ ہو جس کو قرآن خیر امت کہہ رہا ہے۔ تم سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین امت آج چوڑیاں پہنے گی، بالیاں پہنے گی، چوٹیاں رکھے گی، پھٹی جینز پہن کر کے اپنے جسموں کا تماشا کرے گی۔ خیر امت یہ نہیں ہے۔ خیر امت کو دیکھو، جاؤ 19 سال کا جوان بیٹا حسین کا 3 دن سے پیاسا ہے، لڑتے لڑتے گھوڑے پر تھک گیا، پھر بھی واپس آ کر اپنے بابا سے یہ نہیں کہتا کہ میں بھاگ جاؤں، میری تو منگنی بھی ہوئی، میری تو شادی باقی ہے بھی، میں بھی تو اپنی زندگی گزاروں۔ نہیں، اپنے 56 سالہ باپ کو اٹھنے نہیں دیا خیمے سے۔ اپنے جوان بھی 19 سال کی بات کر رہا ہوں، 19 سال کے جوانوں نے مولا حسین سے کہا تھا، بابا جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ بھی باقی ہے، ہم آپ کو اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھانے نہیں دیں گے، ہماری زندگیاں جب تک ہیں۔ تم کیا جواب دو گے ان نوجوانوں کو قیامت کے دن؟ اگر وہ حسین کے بیٹے قیامت کے دن خون میں لت پت آئیں اور تم سے پوچھیں ہم نے 19 سالہ جوانی 22 سالہ جوانی اسلام کے لیے قربان کی، تم کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تم کیا کہو گے؟ رات بھر انٹرنیٹ چلا رہا تھا، رات بھر پب جی کھیل رہا تھا، گیموں میں مصروف تھا۔ اے نوجوانوں، تم قیامت کے دن کیا جواب دو؟ بدلو اپنی زندگی کو، اٹھو، وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا۔ آج تمہارے لیے جتنے بھی منصوبے بنائے جا رہے ہیں، بنانے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، یاد سے نہیں 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں لوگ جو کہتے ہیں حالات خراب ہیں، کبھی حالات اچھے ہوئے ہی نہیں تھے ہمارے۔ اسلام کے خلاف ہمیشہ ایسی ہی حالات رہے، اس سے بھی برے حالات آئے۔ چنگیز کا زمانہ آیا، ہلاکو کا زمانہ آیا، ارے ہماری کھوپڑیوں سے مینار بنا دیے تھے بادشاہوں نے، قتل اتنا کیا تھا کہ بغداد کے دریائے دجلہ کا پانی ہمارے خون سے لال ہو گیا۔ ایسے حالات بھی آئے اسلام پر، لیکن اسلام اس وقت نہیں ختم ہوا تھا تو آج کے حرامیوں سے کیا ختم ہو سکتا؟ نہیں ہوگا۔ تمہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنے اعمال کی فکر کرو۔ اسلام تو صبح قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا، یہ میرے رب کا جلایا ہوا دیا ہے، یہ میرے رب کا روشن کیا ہوا چراغ ہے۔
منہ کے پھونکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کا حشر کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، اس کی فکر تو کرو۔ نشہ میں تمہارا نام، جیل میں نے دیکھا ہے اکثر نوجوان جو مسلمان آئے نشہ کرتے ہوئے، نشہ بیچتے ہوئے، نشہ میں پکڑے ہوئے، سپلائی کرتے ہوئے۔ تمہارے ہاتھوں میں یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جانتے ہو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ اس رسول کو امت کا درد ہے۔ جب تم نشے میں اپنی آپ کو برباد کر رہے ہوں گے تو کیا میرے مصطفیٰ کو اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو اور یہ سوچتے ہو یہ میری لائف ہے، مجھے جینے دو نا۔ شراب پی رہا ہے کوئی مت بولو، اس گٹکا کھا رہا ہے کوئی مت بولو، بیڑی سگریٹ میں ایسا مست ہو گیا ہے کہ کینسر ہونے کے قریب ہے۔ کوئی بولے تو آگ بگولا، ماں بولے تو اس کے خلاف، بیوی بولے تو اس کے خلاف، باپ بولے تو اس کے خلاف۔ تم یہ کہتے ہو میری اپنی لائف ہے، کیوں کوئی انٹرفیئر کر رہا ہے؟ اے دیوانے تجھے خبر کیا ہے تیری اپنی لائف کب سے ہو گئی؟ تیری اپنی زندگی کب سے ہو گئی؟ یہ تیری زندگی نہیں ہے۔ سن مرشد گرامی تاج الشریعہ کیا کہہ کر گئے تھے، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ تم سمجھتے ہو زندگی ہماری اپنی ہے، ہم جیسے مرضی چاہے ویسے جی لیں گے، نہیں، یہ نبی کے لیے دی ہوئی زندگی۔ جینا ہو تو میرے مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق جیو، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک حضور کی مرضی کے مطابق تم اپنی زندگی نہیں بنا لے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے اس وقت تک تم پورے مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم میری مرضی کے مطابق، میرے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کرتے۔ اپنی خواہشوں کے مطابق مت جیو، مصطفیٰ کی خواہش کے مطابق جیو۔ یہی صحابہ کا مسلک، یہی اہل بیت کا پیغام۔ اپنی لائف نہیں، آپ تھوڑی سی باتیں ان لوگوں کو بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ سب سے زیادہ نقصان ہمیں کس بات کا ہے پتہ ہے؟ آج بھی اور پہلے بھی ہوتا ہے، جماعت کے اندر موجود منافقین اور غداروں سے نوجوانوں روٹی ٹکڑے سکے کے لیے کبھی اپنا ایمان مت بیچنا۔ کتنے ایسے ہیں جو مخبری کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، پورا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے، پورا نیٹ ورک۔ کس کی جاسوسی کر رہے ہیں؟ 500 روپے پکڑا دیا پولیس نے، اس کی خبر دے دو، اس کی خبر دے دو۔ تمہیں پتہ ہے جاسوسی کا عذاب کیا ہے؟ اللہ کی سارے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے، سارے فرشتوں کی، ملائکہ کی اور اللہ کی لعنت ہے اس پر جو مومنین کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے۔ مجھے آج بھی وہ بات یاد آتی ہے، میں تو گیا تھا جب مجھے لینے آئے تھے، ایسا لگ رہا تھا بارات جا رہی ہے۔ مجھے تو میری شادی کا بھی اتنا ہوش نہیں ہے کتنے لوگ آئے تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ 200 ادھر 200 ادھر تو تھے، اور سارے بارات کی شکل میں لے جا رہے تھے۔ دیکھا بھی ہوگا نا، مجھے اس بات کا احساس نہیں تھا کیونکہ دل پاک تھا، کوئی جرم کر کے آیا نہیں تھا، اتنا یقین ہے۔ آج بھی میں ببانگے دہل کہتا ہوں، ہم نے کبھی کوئی خفیہ پلاننگ کی نہیں، ساری انویسٹیگیشن ہمارے خلاف ہو رہی تھی۔ میں آج بھی کہتا ہوں، کھل کر کے کہتا ہوں، ہم دیوار کے پیچھے بیٹھ کر کے یا گوفے میں بیٹھ کر کے ویڈیو بنانے والے لوگ نہیں ہیں۔ مجمع عام میں کہتے ہیں اس لیے کہ کوئی خفیہ پلاننگ دیش کے خلاف بھی کبھی نہیں کیا، کبھی آتنک پھیلانے کے لیے جوانوں کو نہیں جمع کیا۔ جب بات کیا منبر رسول سے بات کیا، کھل کر کے کہا ہاں اگر حضور کی محبت کا چرچا کرنا جرم ہے تو یہ جرم ہم 1000 بار کریں۔ عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، عشق گر جرم ہے پھانسی کی سزا دو مجھ کو، در محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے۔
درے محبوب پہ لیکن یہ سزا دی جائے. میں ان غداروں سے کہتا ہوں، میں جب گیا بات پوری کر لینے انویسٹیگیشن میں بہت ساری سوالات کی بوچھار، لیکن پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے ایک آفیسر ہنس رہے مسکرا رہے، فون میں دیکھتے ارے مفتی صاحب آپ کی تو یہ تقریر بھی آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد ارے مفتی صاحب آپ کی یہ کلپ بھی آ گئی. کہا اتنی دیر سے آپ کے پاس تو تھوڑی سی تیسی آ رہی کہاں سے؟ کہا آپ کے مولانا لوگ بھیج رہے ہیں، پیر صاحب لوگ بھیج رہے ہیں. میں جانتا ہوں اچھی طرح میں کبھی نام ذکر نہیں کروں گا. یہ جو خبر پہنچانے والے لوگ، داڑھی ٹوپی جبے والے، مسند پر بیٹھ کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے، مجھے سب پتا ہے. تم جو خبر گیری کر رہے تھے، میں نام ظاہر نہیں کرتا، قیامت کے دن کے لیے رکھا ہوں. انشاءاللہ دیکھیں گے قیامت کا دن جب قائم ہوگا تم کس کے ساتھ کھڑے رہو گے اور ہم کس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم کیا سمجھتے ہو؟ خبر دے کر کے مسلمانوں کی میری خبر دے رہے، اس پہ بھی پکڑو مفتی کو، اس پہ بھی پکڑو مفتی کو. کلپ بھیج کر کے تم ورغلا رہے. صاحب آفیسر وہ خود کہہ رہا ہے مفتی صاحب آپ ڈرو مت، آپ گھبراؤ مت، ایسے بہت لوگ ہمارے پاس، سبحان اللہ. ایسے بہت لوگ ہیں، ہم تو اپنا وہی کام کریں گے جو قانون کی روح سے چلے گا. مجھے اس سے آپتی نہیں ہے، اس آفیسر نے اپنا کام کیا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے داڑھی ٹوپی رکھ کر کے جن کے نام ہمارے پاس آئے تھے، جن کو تم خبریں دے رہے تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جانتے ہو جب ایک آدمی حضور کی عزت کی خاطر گیا ہے تم اس کے لیے کہتے ہو جلدی مت چھوڑنا اس کو باہر، جلدی مت چھوڑنا. ارے ظالمو، موت تو حیات تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، کہے تو بند بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. مجھے اچھی طرح سے پتا تھا میں جا رہا ہوں اندر، موت کے بعد بھی نکل سکتا ہوں، لیکن یہ یقین تھا میرے مصطفیٰ جب تک چاہیں اندر بٹھائیں گے اور جب تک نہ چاہیں تم پوری طاقت لے کر کے بھی مجھے ایک منٹ کے لیے روک نہیں سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. ایک شیر حضرت کے نام، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے مگر سر جھکا سکتا نہیں. اور قتل حسین، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک. ماشاءاللہ بہت خوب. آپ کے اشتہار میں اس لیے اتنا جذبہ آ گیا، درد ہوتا ہے میرے عزیزوں. میں اتنے جذبے کے ساتھ بولنے کا آپ سلسلہ بھی ویسے روک چکا ہوں. طبیعت اگرچہ سنبھل نہیں پاتی، 8 مہینے پتھروں پر سلا کر میری کمر جو تم نے توڑ دیا اور انہیں لگتا ہے کہ ٹوٹ گیا. میرے عزیزوں جسم ٹوٹنے سے زبان نہیں ٹوٹتی ہے، اور زبان ٹوٹ جائے ہوش نہیں ٹوٹتا، اور ہوش ٹوٹ جائے تو ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ تو میرے نبی کا دیا ہوا ہے، وہ سنبھالا ہوا آمینہ کے لال کا ہے. اور میں ان سے کہتا ہوں نبی کے نام کی روٹیاں کھانے والے، نبی کے نائب اور نبی کے عاشقوں کے ساتھ غداری نہ کرو، غداری نہ کرو. ان قریب تمہارے پورے چولہے ہلائے جائیں گے. تم نے جو منافقت کی ہے، اسلامی لباس پہن کر کے جو جتنے بھی غدار منافق ہیں، آپ دیکھنا یاد رکھنا چند دنوں کے بعد یہ ایسے بے نقاب ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر کے ان کو مارتا ہے. یہ قانون فطرت ہے، جو ادھر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہ بہت جلدی رسوا ہوتے ہیں، جس کو عام محاورے میں ہم کیا کہتے ہیں، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ ہوگا
اور ہم نے نہیں دیکھا ہے لکھنؤ کا وہ کتا جو دھرم بدل لیا تھا، نام بھی بدل لیا تھا، کہاں چلا گیا؟ 2 سال ہو گئے، دکھتا ہی نہیں۔ سارے میڈیا والے ہاتھ کرسی پہ بٹھاتے تھے، صاحب آپ تو دھرم پریورتن کر کے آئے ہو مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کہ ایک بدلا تو ہزاروں بدلیں گے، اس کو دیکھ کر تو کوئی کیڑا بھی نہیں بدلتا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ بدل کر کے بہت فیم مل جائے گا، شہرت مل جائے گی، ارے 6 مہینے کے بعد انہوں نے بھی لات سے مار کے نکالا۔ وہ پنڈت تمہیں کہاں پالے گے؟ تو ویسے ہی بدلا ہوا آدمی جو اپنے دین کا نہیں رہا، وہ ہمارا کیا رہے گا؟ چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے نا، آپ نے دیکھا ہے، میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ ممبر پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے، پاک رسول کا ذکر ہے، شیطانوں کا ذکر صرف لعنت کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ کو یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بدل لیا کیا ہوا؟ کیا اسلام میں کھلبلی مچ گئی؟ ہر کوئی بدلنے لگ گیا؟ کچھ نہیں ہوا، برا تو تیرا ہوا۔ 100 سال پہلے بریلی کے امام نے کہا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی طرف دیکھ کر کے، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو حضور کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسی گتیویدیوں میں ملوث نہ رہو، تم لوگوں کے آلے کار نہ بنو۔ جانتے ہو سب سے زیادہ نقصانات غداروں سے ہوئے۔ ٹیپو سلطان کیسے مارے گئے تھے؟ غدار سے مارے گئے۔ قوم کے اندر موجود غداروں نے ان کو انگریزوں کے ہاتھ دے دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے جو غداروں کی وجہ سے، منافقین کی وجہ سے نقصان اٹھائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی سرزمین پر بھی ایسے بہت سارے جید علماء ہیں جن کو پھنسانے کے لیے، جن کو سزائے موت دلانے کے لیے بہت سارے ٹوپی والے کام کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر ٹوپی اور داڑھی والے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اگر تم بھی ایسی 2 ٹکوں کے لوگ ہو تو تم سے میرا خطاب نہیں، اور اگر تم آمینہ کے لال کے دربار کے بھکاری ہو تو اپنی عزت نفس سنبھال کر کے رکھنا۔ کروڑ کیا 10 کروڑ بھی کوئی دے، غداری مصطفیٰ سے کبھی نہ کرنا۔ ٹھوکر مار دینا دنیا کی دولت کو اور فخر کے ساتھ کہنا میرے ساتھ تو کائنات کی بہت دولت ہے جو یہاں بھی مجھے اوپر لے جائے گی، قبر میں بھی اور حشر میں بھی۔ اور پھر یہ پکار کر دنیا سے یہ کہنا بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا